سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ تو ہم نے خشیت کو یہ سمجھ لیا ہے کہ جب بندہ 70-72 سال کی عمر سے گزر جائے اور پھر وہ امور دنیا سے پریشان ہو کے رونے لگے تو پھر ہم کہیں جی کہ یہ اب اس بندے میں خشیت آ گئی ہے۔ خشیت یہ نہیں ہے۔ نوجوانوں میں خشیت ہونی چاہیے، نوجوانوں کو اسلاف کے ان اطوار کو اپنانا چاہیے۔ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا ہم خدا کی توحید کا اقرار نہیں کرتے؟ کیا ہم اس کی کتاب پہ ایمان نہیں لاتے؟ کیا ہم اس کے ملائکہ پہ ایمان نہیں لاتے؟ ہم کیوں اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ جتنے بھی اجزاء ہیں ان کے بغیر اسلامی معاشرہ مکمل نہیں ہو سکتا، اور اس لیے جو خشیت الہی ہے یہ معاشرہ اسلامی کی اولین اجزاء میں سے ایک ہے۔ اگر خشیت نکل جائے تو پھر ایک وحشی معاشرہ بن جاتا ہے، ایک منہ زور معاشرہ بن جاتا ہے، یعنی خدا کا خوف ختم ہو جائے تو پھر لوگ کتاب کے احکامات کو کیوں مانیں گے؟ کتاب اللہ کے احکامات پہ کیسے عمل کریں گے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غور و تدبر اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قرآن میں سوچتے کیوں نہیں؟ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تم قرآن کے اندر فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں کے اوپر قفل لگ گئے ہیں؟ کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا تمہارے دلوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے؟ تم قرآن کے اندر تدبر کیوں نہیں اختیار کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تم قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو اس میں ضرور اختلاف ہوتا، اس میں ضرور کنٹرڈکشن ہوتی، لیکن قرآن کنٹرڈکشن سے پاک ہے، قرآن اختلاف سے پاک ہے۔ قرآن کے اندر غور کرو، قرآن کے اندر فکر کرو، قرآن کے اندر سوچو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بڑے بڑے اکابر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے 12 سال تک، کتنا عرصہ؟ 12 سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے سورہ بقرہ کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 12 سال میں درس سورہ بقرہ مکمل ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ کون سا درس ہے جسے مکمل ہونے میں 12 برس لگے؟ اور وہ تو ایک عظیم ترین تدبر ہے، عظیم ترین تفکر ہے، عظیم ترین ایک بہت ہی گہری غواصی ہے سمندر قرآن کے اندر۔ ہمارا تو قرآن سے اب واجبی تعلق بھی نہیں رہا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ بآیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری، کہ تیرا قرآن سے اس سے بڑھ کے کیا تعلق رہ گیا ہے؟ تو نے تو قرآن کو اسی لیے ٹھپ کے رکھ چھوڑا ہے کہ جب مرنے لگوں گا تو مجھ پہ گھر والے یاسین پڑھ دیں گے تو اجل موت آسان کر دے گا۔ کیا قرآن فقط تیری موت کی آسانی کے لیے اترا ہے؟ قرآن کا تیری زندگی کی آسانیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن کا تیری آخرت کی آسانیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں نہیں سوچتے تم قرآن کے اندر؟ میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں، میں بصد معذرت آج پھر وہ عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ قرآن سے ہمارا کیا رشتہ رہ گیا ہے، قرآن سے ہمارا کیا تعلق رہ گیا ہے۔ ایک فیشن کا تعلق ہمارا رہ گیا ہے قرآن سے، کہ جب بیٹی یا بہن کی شادی ہوگی ایک بڑا اچھا آرٹ پیپر پہ چھپا ہوا بڑا مہنگا اور بڑا بھاری ایک نسخہ قرآن کا ہم خریدیں گے، اس کے ساتھ چنیوٹ کی بنی ہوئی بڑی خوبصورت رحل خریدیں گے، بڑی منقش اور بھری ہوئی پھول اور نقش و نگار سے، اور وہ ہم اپنی بیٹی یا اپنی بہن کو جہیز میں دیں گے اور بڑا
اس سے ہمارا ایک اچھا تاثر جائے گا کہ بڑے مسلمان لوگ ہیں، بڑے ایمان والے ہیں کہ اتنا خوبصورت اور اتنا مہنگا قرآن انہوں نے جہیز میں دیا۔ جب بیٹی یا بہن سے ملتے ہیں ہر چیز کا احوال ہم اس سے لیں گے، بیٹا فریزر ٹھیک چل رہا ہے، فریج ٹھیک چل رہا ہے، اوون ٹھیک چل رہا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں، ہیٹر ٹھیک چل رہا ہے، اے سی ٹھیک چل رہا ہے، باقی دیگر جو الیکٹرک برتن اور الیکٹرک چیزیں دی تھیں وہ ساری ٹھیک چل رہی ہیں۔ لیکن ہم کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ چنیوٹ کی بنی ہوئی ریل اور 8 پیپر پہ چھپا ہوا قرآن کا ایک نسخہ بھی تمہیں دیا تھا، کیا اسے بھی فرول کے دیکھا ہے؟ کیا اس کے ورق بھی پلٹ کے دیکھے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن، ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا قرآن سے تدبر کا کیا رشتہ رہ گیا ہے؟ ہم کہاں تک اس کے اندر تدبر کر رہے ہیں؟ قرآن کو چھوڑ کے معاشرہ اسلامی کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں نے عرض کی کہ آقا پاک نے فرمایا کہ میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں، انہیں پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ 2 چیزیں کون کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو قرآن سے ہمیں اپنا رشتہ اور اپنا تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایک اسلامی معاشرہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت اللہ کا حکم فرمایا، اور جتنے بھی اپنے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کا بنیادی کام جو رہا مخلوق کے اندر وہ اللہ کی دعوت کو عام کرتے تھے۔ اور ایک مسلمان کی اولین صفت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنی دکان پہ، اپنی ریڑھی پہ، اپنے دفتر میں، اپنے کاروبار میں، اپنی مزدوری میں، ہر جگہ پہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے راستے کی دعوت دیتا ہے۔ اور یہی وہ خوبی ہے کہ مسلمان کبھی بھی اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دیتا، مسلمان کی دعوت ہمیشہ اس کے پروردگار کی طرف ہوتی ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو جا کے خیر کا حکم کرے۔ اور خیر کیا ہے؟ خیر قرب الہی کا نام ہے۔ جو خدا سے جتنا قریب ہو جائے گا وہ اسی قدر خیر کو پا جائے گا۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أُدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیجئے، ہذہ سبیلی، یہ میری راہ ہے، یہ اللہ کی راہ ہے، ادعو الی اللہ، میں تم سب کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں تم سب کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ہمیں اپنے گھروں سے ایک وقت نکال کے نکلنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا سکیں، کیونکہ اس دنیا کا معاشرہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تشکیل دیا ہے جس کی بنیاد ایک امتحان گاہ کے طور پہ ہے، جس میں آ کے شیطان بندے کو بھٹکاتا ہے، بندے کی راہ مارتا ہے، اور اسے اسی طرف رغبت دلاتا ہے کہ میں تیرے سامنے دنیا کو مزین کر دوں گا، تیرے لیے آرائشیں بنا دوں گا، تیرے لیے راحتیں بنا دوں گا، تیرے تعیش کا سامان کر دوں گا۔ فرمایا کہ یہ ساری باتیں تجھے اسی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اس لیے چاہے تم مسلمانوں کے درمیان رہے، چاہے غیر مسلموں کے درمیان رہے، تجھے چاہیے کہ خشیت الہی اختیار کرتے ہوئے، ذکر اللہ اختیار کرتے ہوئے اپنے معاشرے کے لوگوں کو خدا کی طرف رغبت اختیار کرنے کی دعوت دو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب بھی تمہیں فرصت ملے اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کرو۔ ہمیں اپنے اندر ہر مسلمان کو ایک مبلغ ہونا چاہیے، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ جس معاشرے کو تشکیل دیا، وہ صحابہ کرام جہاں بھی گئے ان کا ایک ایک عمل تبلیغ تھا، ان کا ایک ایک حکم تبلیغ تھا، ان کا ایک ایک امر تبلیغ تھا، ان کی ایک ایک بات تبلیغ تھی۔ ان کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سراپا تبلیغ کر دیا تھا۔ وہ جہاں بیٹھے ہوتے تھے حضور کے دین کی تبلیغ ہو رہی ہوتی تھی، اللہ کی دعوت دی جا رہی ہوتی تھی۔ ادعو الی اللہ،
اللہ کی طرف دعوت دو. یہ جتنے بھی آپ اکابر کو دیکھتے ہیں، بزرگوں کو دیکھتے ہیں، یہ کہاں سے چلے؟ کوئی عرب سے چلا، کوئی سینٹرل ایشیا سے چلا، اور آپ جنوبی ہند تک چلے جائیں، فلپائن میں چلے جائیں، انڈونیشیا میں چلے جائیں، وہاں کوئی جرنیل نہیں گیا فتح کرنے. وہ سارے کا سارا علاقہ وہ ان لوگوں کی وجہ سے مسلمان ہوا جو اللہ کی دعوت لے کے ان کے پاس گئے تھے. ہندوستان کے اندر آپ دیکھ لیں، یہاں تبلیغ دین کے اندر جو سب سے بنیادی کردار ان لوگوں کا تھا جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی دعوت دیتے تھے، صوفیاء کاملین کا تھا، ان مبلغین اسلام کا تھا. تبلیغ کی ضرورت، اللہ کی دعوت دینے کی ضرورت صرف غیر مسلم معاشرے میں نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ کی دعوت دی جائے، لوگوں کو بشیر اور نذیر کی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا بتاتے ہیں؟ افرنگ ز خود بے خبرت کرد وگرنا، اے بندہ مومن تو بشیری تو نذیری. اے خدا کے بندے، اس 200 سال کے نو آبادیاتی نظام نے، ان کی فکری، سیاسی، اقتصادی، روحانی غلامی نے تیرے وجود سے وہ تصور چھین لیا ہے. اگر تجھے پتا ہو افرنگ نے تجھے دھندلا دیا، اگر تجھے پتا ہو اے بندہ مومن تو بشیری تو نذیری، حضور کا غلام ہونے کے ناطے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے محبوب کی بعض صفات سے متصف کر دیا ہے. حضور کی صفت ہے بشیر، حضور بشارت دیتے ہیں. حضور کی صفت ہے نذیر، حضور ڈراتے ہیں. فرمایا تجھے بھی پروردگار نے بشیر بھی بنا دیا ہے، نذیر بھی بنا دیا ہے. جا اپنے معاشرے کے لوگوں کے اللہ کی راہ کی طرف ہدایت پا جانے کی بشارت بھی دو اور خدا کی راہ سے گمراہ ہو جانے سے ڈراؤ. تو بشیری تو نذیری، یہ صفات تیرے اندر اللہ نے رکھتی ہیں. اس لیے ہر مسلمان کے اوپر دعوت اللہ فرض ہے. اور اسلامی معاشرے کے جو بنیادی اجزاء ہیں ان کے اندر دعوت اللہ شامل ہے. اگر دعوت اللہ نکل جائے اسلامی معاشرے سے، تھوڑے عرصے بعد وہاں پہ الہاد پھیل جائے گا، جیسے ہمارے درمیان پھیل گیا. اکبر الہ آبادی نے کیا کہا تھا؟ ہم نے سوچا تھا کہ لائے گی تعلیم فراغ، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. یہ اصلاحی جماعت کے جو مبلغین چلتے ہیں، یہ دعوت جو جا کے دیتے ہیں قریہ قریہ، نگر نگر، گلی گلی، پاکستان کے طول و عرض میں بھی اور بے شمار دیگر ممالک کے اندر، فار ایسٹ میں، سینٹرل ایشیا میں، افریقہ میں، گلف میں، یورپ میں، امریکہ میں جو یہ لوگ جا کے دعوت دیتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ دعوت اللہ کا فریضہ ہے جسے ادا کرنا ہم سب کے اوپر لازم ہے. اور بالخصوص میرے نوجوان ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں، ہمیں اس بات کا تدبر اختیار کرنا چاہیے، ہمیں اس بات کی حکمت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سارے احکامات ہمارے اوپر کیوں لاگو کیے گئے. یہ خواہ مخواہ نہیں ہیں. جیسے عقل ہے، روح ہے، بدن نہیں ہے، تو کیا کوئی سروائیو کر سکتا ہے؟ اسی طرح عقل بھی ہو اور بدن بھی ہو، اس سے روح نکل جائے، کیا انسان کو زندہ کہیں گے آپ؟ عقل بھی ہے، بدن بھی ہے، روح نہیں ہے تو وہ مردہ ہے. گویا ایک جز بھی اگر زائل ہو جائے، ایک جز بھی اگر نکل جائے تو انسان کی تکمیل نہیں ہو سکتی. اور یہ معاشرہ، اس کے کتنے اجزاء اللہ تعالیٰ نے بنا دیے اپنی کتاب کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے. ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ہمارے معاشرے کے اجزاء فوت ہونے شروع ہو جائیں گے، ہمارا معاشرہ نتیجتاً اسلامی معاشرہ نہیں بن سکے گا. اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ میرے محبوب کی صفات میں سے یہ ہے کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ وہ ایک
روشن آفتاب ہے جو چمکا دیتا ہے، جو چمک عطا کرتا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. وہ بنیادی وصف کیا ہے؟ وداعیا الی اللہ. حضور اللہ کی دعوت دیتے ہیں. اور آپ دین کی بنیاد کو دیکھیں، دین کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی تھی کہ لوگوں میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اور پھر دین کا تدبر اختیار کرنے کے لیے، اس معاشرے کو عملی طور پہ آگے بڑھانے کے لیے ہمیں جس راستے کا حکم دیا وہ راستہ تھا اہل اللہ کی مجلس اختیار کرنا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس پہ تقوی اختیار کرو اور اس کے صدیقین کی صحبت کو اختیار کرو. اہل اللہ کی مجلس اختیار کرنا، اللہ والوں کی مجلس میں جانا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، اس سے آدمی کے دل کو، آدمی کے ایمان کو، آدمی کے ایقان کو، آدمی کے یقین کو، آدمی کے تقوی کو جلا ملتی ہے، اس کو فروغ ملتا ہے. مثلا جب آپ اپنے اکابر کی تعریف کرتے ہیں، آپ جب اپنے اکابر کی شان بیان کرتے ہیں، آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ فرض کیا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی آپ تعریف کیجئے. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ کیسے تابعی تھے؟ ان کی تعریف بتائیں، کیا تعریف ہے ان کی؟ آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں گے وہ کہیں گے حضرت امام حسن بصری کی تعریف یہ ہے، حضرت امام حسن بصری کی شان یہ ہے، حضرت امام حسن بصری کی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے 70 بدری صحابہ کی زیارت کی تھی. وہ 70 صحابہ حضور کے جو غزوہ بدر میں حضور کے ساتھ شریک تھے، انہوں نے ان کی زیارت کی تھی. گویا آپ کسی تابعی کے مقام کے بلند ہونے کی بات کرتے ہیں، آپ کسی تابعی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، آپ اس کے مقام کی رفعت کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس تابعی نے کتنے صحابہ کی زیارت کی تھی اور وہ صحابہ کس مقام کے صحابہ تھے. اس لیے معلوم ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے جتنا وقت عشق مصطفیٰ میں بسر کیا ہوتا ہے، جس قدر جن کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے، جس قدر جن کا تزکیہ نفس ہو چکا ہوتا ہے، جن کا تصفیہ قلب ہو چکا ہوتا ہے، ان کی روح جس قدر بیدار ہوتی ہے، وہ خدا کے جتنے قریب ہوتے ہیں، انہیں خدا کا جتنا زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ حضوری نصیب ہوتی ہے، اور مجلس مصطفیٰ کے اندر ان کا جتنا بلند مقام ہوتا ہے، اتنے ہی زیادہ ان کے قریب بیٹھنے سے آدمی کے دل کو، آدمی کے ایمان کو تقویت نصیب ہوتی ہے. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ ہیں. وقت کی قلت ہے، وقت میرے ہاتھ سے جا رہا ہے، میں اس لیے مختصراً یہ عرض کرتے ہوئے بتاتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ والے بیٹھتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، جو دل اللہ کی یاد سے معمور ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد میں سرشار ہو جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ جہاں پہ بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اتنی کثرت سے ملائکہ کو نازل کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان نور کا ایک حالہ قائم کر دیا جاتا ہے. ان کے درمیان نور کا ایک حالہ قائم کر دیا جاتا ہے کہ جب وہ حالہ آسمان اور زمین کے درمیان، عرش اور زمین کے درمیان وہ حالہ قائم ہے، یہاں پہ ایک اگر چھت ہو جس سے روشنی اندر نہ آ سکے، فل اندھیرے میں بیٹھ جائیں تو ایک شمع کو روشن کر لیں. جب وہ شمع روشن ہوتی ہے، جب ایک شمع روشن ہوتی ہے تو وہ شمع کیا آسمان اور زمین کے درمیان اس کا حالہ قائم ہوتا ہے، یا وہ ایک محدود مقام تک جا کے اس شمع کی روشنی ٹھہر جاتی ہے؟ شمع کی روشنی، بلب کی روشنی، فانوس کی روشنی، انرجی سیور کی روشنی، ٹیوب لائٹ کی روشنی، قمقمے کی روشنی،
دیے کی روشنی، چراغ کی روشنی، وہ ایک خاص سطح پہ بلند ہو کے وہاں سے اوپر اس کا نور نہیں پہنچتا، وہاں سے اوپر اس کی روشنی نہیں پہنچتی، لیکن اس شمع کے ارد گرد جو بیٹھ جاتا ہے وہ اس روشنی کے نور سے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ لیتا ہے، وہ اس روشنی سے اس کی یہ آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، ارے یہ تو ایک محدود شمع ہے، یہ تو ایک محدود چراغ ہے، یہ تو ایک محدود دیا ہے، یہ تو ایک محدود فانوس ہے، یہ تو ایک محدود قمقمہ ہے جس کی روشنی اس تمبو سے، اس چھت سے بلند نہیں ہو سکتی، اس کے ارد گرد بیٹھنے والوں کی آنکھیں ایک حد تک روشن ہو جاتی ہیں، اور وہ لوگ جو اس حالے کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، جو حالہ آسمان اور زمین کے درمیان منور ہوتا ہے، جو ان اہل مجلس کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے، کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر، اس کی آنکھوں کے اندر خدا کا نور کس قدر سما جائے گا؟ اس لیے اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنا، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، اللہ والوں کی سنگت اختیار کرنا، صادقین کی صحبت اختیار کرنا، صالحین کی صحبت اختیار کرنا، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنا، علماء دین کی صحبت اختیار کرنا، فقہائے دین کی صحبت اختیار کرنا، مفکرین دین کی صحبت اختیار کرنا، مدبرین دین کی صحبت اختیار کرنا، صوفیاء کی صحبت اختیار کرنا، جو خدا کے قریب ہیں ان مقربین کی صحبت اختیار کرنا، جماعت شہداء کی صحبت اختیار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو اسلامی معاشرے کی اجزاء میں شامل فرماتے ہوئے اس بات کا حکم فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ کیوں کہ جب تم میرے صادقین کی مجلس میں بیٹھو گے، جب تم میرے پیاروں کی مجلس میں بیٹھو گے، جب تم مجھ سے محبت کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھو گے، اس نور کے حالے کی برکت کی بدولت تمہارا جسم بھی منور ہو جائے گا، تمہاری عقل بھی منور ہو جائے گی، تمہاری روح بھی منور ہو جائے گی، تمہارا جسم عابد بن جائے گا، تمہاری عقل عالم بن جائے گی، اور تمہاری روح عارف بن جائے گی۔ اس لیے اہل اللہ کی مجلس اختیار کرنا، اہل اللہ کی طرف رغبت اختیار کرنا، اہل اللہ کی طرف جانا، ان کی طرف چل کے جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب عمل ہے، اور جس سے مومن کے، متقی کے ایمان کو مزید جلا ملتی ہے، اس کے ایمان کو مزید تقویت ملتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی سمت کا تعین تو نہیں ہے کہ وہ کس طرف ہے، یعنی وہ فرماتا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ تو اب اللہ کی طرف کیا ہے؟ اللہ کی طرف کیسے دوڑیں؟ وہ تو کہتا ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین بھی اس کے ہیں، مغربین بھی اس کے ہیں، تم کس سمت میں بھاگو، کس سمت میں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے تو تم سمجھو کہ میں خدا کی طرف جا رہا ہوں۔ اس کی طرف جانے کے بہت سے راستے ہیں۔ جہاں پہ وہ قیام کرتا ہے، جہاں پہ اس کا بسیرا ہے، جہاں پہ اس کا جلوہ ہے، جہاں پہ اس کا ڈیرا ہے، جہاں وہ اپنا اظہار کرتا ہے، اس طرف جانا اللہ کی طرف جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی متعدد صوفیاء نے، متعدد علماء و فقہاء نے اسے نقل کیا کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی، میں آسمانوں میں اور زمینوں میں نہیں سماتا، ولیکن یسعنی فی قلب عبد المومن، بلکہ میری ذات کی سمائی وہ بندہ مومن کے دل کے اندر ہے۔ بندہ مومن کا دل، اللہ فرماتا ہے کہ میری جلوہ گاہ ہے، میرا جلوہ، میرے انوار و تجلیات کا ڈیرا وہ بندہ مومن کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ لہذا فرماتا ہے کہ میں آسمان و زمین میں نہیں، میں بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اب بندہ مومن جہاں پہ ہوگا اس کے دل کے اندر اللہ کے انوار و تجلیات کا بسیرا ہوگا، اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہوگا بندہ مومن کا دل۔ لہذا بندہ مومن کی طرف چل کے جانا یہ اللہ کی طرف چل کے جانا ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ کی جلوہ گاہ ہے۔
مولانا رومی فرماتے ہیں دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. کعبہ بن گاہے خلیل آزر است و دل گزر گاہے جلیل اکبر است. بندہ مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہوتا ہے. لیکن یہ ساری بات اپنی جگہ، میں ایک بات کی وضاحت کر دوں یہاں پہ کہ اس کے باوجود کہ اس کا دل اللہ کے انوار کا مرکز ہوتا ہے، جب بندہ اس کی طرف جاتا ہے تو وہ مع الصادقین کے تحت جا رہا ہے، ففروا الی اللہ کے تحت جا رہا ہے. پھر بھی وہ مجسم شکل میں اس کی بندگی نہیں کرے گا، اسے سجدہ نہیں کرے گا. اس کی سمت ایک ہی معین ہے اور وہ بیت اللہ ہے، اور غیر اللہ کو سجدہ کرنا، اس کی کوئی معین صورت کر کے اس کو سجدہ کرنا، یہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ شرک ہے، اور شرک ظلم عظیم ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں. لہذا صحبت صالحین اختیار کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہی عقیدہ توحید اختیار کیا جائے جو ان صوفیاء اور ان صالحین نے اختیار کیا. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی میں اگر مثال دوں تو آپ کا فارسی کلام دیکھ لیں یا آپ کا پنجابی کلام دیکھ لیں، وہ شروع بھی توحید پہ ہوتا ہے اور ختم بھی توحید پہ ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی، میرے من وچ مرشد لائی ہوں، کہ میں نے اپنے مرشد سے کچھ نہیں مانگا، میں نے صرف یہ کہا کہ مجھے میرے پروردگار کا نام عطا کر دو، اور یہی وہ چمبے کی بوٹی ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی، اور یہی چمبے کی بوٹی اس نے میرے من میں لگا دی ہے. میں اسے کیوں مانتا ہوں، میں اس کا معتقد کیوں ہوں، میں اس سے کیوں عقیدت رکھتا ہوں، میں کیوں اس کی طرف جاتا ہوں، میں کیوں اس سے محبت کرتا ہوں؟ اس لیے کہ جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہوں. مجھے اس سے محبت اس لیے ہے کہ اس نے مجھے توحید کی سمجھ عطا کر دیا، مجھے توحید کا ادراک عطا کر دیا ہے. اور پھر آپ اگر فارسی کلام کی طرف جائیں تو وہ فرماتے ہیں یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی القونین ولا مقصود الا ہو. مجھے یقین ہے کہ اس جہان کے اندر اس کی ذات کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے. ولا موجود فی القونین ولا مقصود الا ہو. یہ کائنات کا خالق و مالک وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کائنات کے کسی بھی حصے کا مالک نہیں ہے. ہر چیز کا مالک حقیقی وہی ہے جس کی تجسیم نہیں کی جا سکتی. اس لیے فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہم اگر صادقین کی صحبت اختیار کرنا چھوڑ دیں، صالحین و صوفیاء کی صحبت اختیار کرنا چھوڑ دیں، ہمارے دل کو جلا نہیں ملے گی. اور یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. میں اس پہ بے شمار دلائل علماء نے دیے ہیں، علماء نے نقل فرمائے ہیں، یہاں پہ بھی پیش کیے جا سکتے ہیں قلت وقت کے پیش نظر. اور پھر یہ 7واں جز ہے اس کا کہ صحبت صالحین اختیار کی جائے. اب 8واں حکم کیا ہے؟ اس کے لیے فرمایا کہ تم اپنے والدین کا احترام کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ کہ تمہارے معاشرے کی بنیاد ان سے پڑتی ہے، تمہارے معاشرے کی بنیاد ان پہ چلتی ہے. اور یہ میں بطور خاص دیگر بہت سارے احکامات، چونکہ صرف 9 یا 8 احکامات تو نہیں ہیں، بے شمار احکامات ہیں اس کے، ان میں سے چند منتخب احکامات، چند منتخب اجزاء جو ہمارے اسلامی معاشرے کی ہیں وہ میں پیش کر رہا ہوں. اور وہ مختصراً یہ کہ بدقسمتی سے جہالت، قرآن سے دوری، دین سے دوری، مادیت پرستی،
غلط تربیت، غلط صحبت، غلط مجلس، اس کی وجہ سے ہمارے ہاں والدین سے وہ حسن سلوک کی